يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل الرحمن يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، دعا انٹرنیشنل اسلامک اکیڈمی سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، محمد شعیب صدیقی، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز درس نمبر 19 کو پڑھیں گے. ناظرین، درس نمبر 19 کو پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کے پاس آنے والا ہر لیکچر بر وقت پہنچ سکے. آئیے بلا تاخیر ہم آتے ہیں لیکچر کی طرف. آج ہم انشاءاللہ العزیز درس نمبر 19 پڑھیں گے اور درس نمبر 19 میں متعلقات فعل کو ذکر کریں گے. اب جانتے ہیں متعلقات فعل کس کو بولتے ہیں؟ ایسا فعل جو ہم اس کو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ کام واقع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس چیز کا، اس کام کا تعلق ہے، تو اس کو متعلقات فعل بولتے ہیں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نمبر 19 متعلقات فعل. مفعول فیہ. مفعول فیہ کے اندر ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں. مفعول فیہ کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے نمبر 1، جملہ فعلیہ میں جو اسم وقوع فعل کی جگہ یا زمانہ بتائے اسے مفعول فیہ یا ظرف کہتے ہیں. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. جو اسم، اب اس کے اندر دو اس کی پارٹیشن ہو رہی ہے کہ جو اسم وقوع فعل کا زمانہ بتائے وہ ظرف زمان کہلاتا ہے. جیسے آیت مبارکہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو لیلا رات کے وقت. اب دیکھیے یعنی یہ جو کام واقع ہو رہا ہے، سیر کروانا جو واقع ہو رہا ہے، یہ کس میں واقع ہو رہا ہے؟ رات کے وقت. اور رات ایک زمانہ ہے، یعنی رات ایک وقت کے ساتھ متعلق ہے، تو اس کو زمانے کے اندر کاؤنٹ کر کے اس کو مفعول فیہ یعنی ظرف زمان کہا گیا ہے. اب اس کے بعد اگر یعنی وہ اسم جو وقوع فعل کی جگہ بتائے اس کو ظرف مکان بولتے ہیں. اس کی اگزامپل دیکھیے، جیسے اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے الذی بارکنا حولہ، وہ جس میں ہم نے برکت دی، حولہ اس کے ارد گرد. اب ارد گرد یہ ایک پلیس ہوتی ہے، یہ ایک جگہ ہوتی ہے جس کا احاطہ کیا جاتا ہے، حول، اس لیے اس کو ظرف مکان کہا گیا ہے. تو یہ اس کی ڈیفینیشن تھی آپ کے سامنے جو میں نے پڑھی ہے، اور اس کی پارٹیشن بھی کی ظرف زمان اور ظرف مکان. اب کچھ الفاظ جو کلام عرب میں ظرف زمان کے طور پہ مستعمل ہیں، ظرف زمان کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، آیات مبارکہ میں بھی ان کا استعمال ہوا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، لفظ دیکھیں، دہر زمانے کو بولتے ہیں. تو اس کے متعلق فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دیکھیے اس کے اندر دہر کا استعمال ہوا ہے، اس لفظ کا استعمال ہوا ہے. آگے فرمایا قرن، صدی کو بولتے ہیں. اب اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے خیر القرون قرنی، بہترین صدی میری ہے، بہترین زمانوں میں جو صدی وہ میرا زمانہ بہترین ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو اس کے بعد کی صدی ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کی جو صدی ہے، یعنی 3 صدیاں وہ بہترین زمانہ ہے، اس کے بعد فتنے ہیں. تو یہ قرن کا استعمال ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ کے سامنے آیا. عام، سنہ، عام سال کو بولتے ہیں، سنہ بھی سال کو بولتے ہیں اور عام بھی سال کو بولتے ہیں. عام الحزن ایک مشہور لفظ ہے، عام الحزن یعنی غم کا سال. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تھا غم کا سال. اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی، اور اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کی بھی وفات ہو گئی تھی. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے. اسی کے باعث پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملاقات کے لیے بھی بلایا تھا، یعنی معراج کروائی تھی. خیر، یہ تو ضمن میں نے آپ سے بات کر دی. اس کے بعد شہر، مہینے کو بولتے ہیں. شہر بھی یہ لفظ بھی قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. دیکھیے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ
انزل فی القرآن، جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. تو یہ شہر رمضان. اسبوع ہفتے کو بولتے ہیں. ہفتہ ناظرین یہ دیکھ لیں آپ، اس میں فرق پہچان لیں. ہفتہ وہ ہوتا ہے جو پورے 7 دنوں کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ہفتے کا دن، اس کو بولتے ہیں یوم السبت. یوم السبت قرآن کریم میں بھی مستعمل ہے یہ لفظ، لیکن یہ اسبوع پورے ہفتے کے 7 دنوں کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے یوم دن کو بولتے ہیں، لیل رات کو بولتے ہیں. اس طرح صباح بکرا صبح کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. صباح الخیر بھی ہم بولتے ہیں نا، جس کو ہم گڈ مارننگ بولتے ہوتے ہیں. مارننگ کے لیے ہم گڈ مارننگ، صبح بخیر، تو اس کو عربی میں بولتے ہیں صباح الخیر. ٹھیک ہے. تو صباح صبح کو بولتے ہیں، اور بکرا بھی بولتے ہیں. ایسے ہی مساء اصیل شام کو بولتے ہیں. قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے یہ بکرا تھا اصیلا، تو مساء شام کو بولتے ہیں. اب مساء الخیر ہم کو بولتے ہیں گڈ نائٹ، اس کو انگلش میں جو ہم گڈ نائٹ بولتے ہیں یا شب بخیر بولتے ہیں، اس کو عربی میں مساء الخیر بولتے ہیں. آگے ام سے گزشتہ کل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور غدن کل آئندہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد قبل پہلے، بعد ابد ہمیشہ. ٹھیک ہے. یہ تھے ظروف زمان. اب ہم دیکھتے ہیں ظروف مکان، آپ کے سامنے لے آتے ہیں. ظروف مکان وہ ہیں جو جگہ کے لیے مستعمل ہے، جیسا کہ آپ جان چکے، یعنی جہاں فعل، جس جگہ پہ فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے. اب اس کی ایگزامپل دیکھیں. فوق اوپر، تحت نیچے، امام سامنے، خلف وراء پیچھے، حذا برابر، لدیا پاس. ویسے عندہ کا مطلب بھی پاس ہوتا ہے. اور تلقا شطر طرف، بین درمیان، حول ارد گرد، یمین دائیں، یسار بائیں. تو یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر. اس کو آپ سمجھیں، نوٹ کریں اپنے پاس. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت